اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سورہ نساء کا ہم نے پہلے بھی ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، آگے ارشاد ربانی ہے یعیدہم یمانیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرور۔ شیطان وعدہ دیتا ہے ان کو، وسوسے دلاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو مگر شیطان فریب کا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان لوگوں سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلواتا ہے۔ شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھانا، یعنی کہ شیطان انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا مگر شیطان سوائے دھوکے کے، یعنی کہ شیطان صرف دھوکے کے ہی جتنے بھی وعدے کرتا ہے اس میں صرف دھوکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی سبز باغ دکھاتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور انسان دھوکے میں رہ جاتا ہے اور وہ اپنے کسی وعدے کو پورا کبھی نہیں کرتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیص۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی دوزخ ہے، اور وہ پائیں گے اس سے کہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ جو شیطان کے دھوکے و فریب میں آ گئے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ پھر وہ وہاں سے کبھی بھی فرار نہیں پائیں گے اور کوئی جگہ ہی نہیں ایسی پائیں گے جہاں سے وہ بھاگ جائیں یا بھاگنے کا انہیں کوئی راستہ مل جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ہم داخل کریں گے ان کو باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی بات میں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو جہاں شیطان کے بارے میں بتایا کہ جو شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اس کے وسوسے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، اس کا راستہ اختیار نہیں کرتے، یعنی کہ اہل ایمان والوں کی شان کیا ہوگی؟ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کرے، ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے حق، درست ہے، سچ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اور زیادہ اہمیت والی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ کے مقابلے میں؟ لیسا بھی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے مدار تمہاری تمناؤں پر اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کی طرف رخ ہو چکا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات سے کوئی شے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر کوئی شے ہوگی، یعنی کہ تنبیہ آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، جیسے کہ شفاعت کے دھوکے پر تم حدیں پار کر جاؤ گے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، جو کچھ انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے، لیکن جان لو اللہ کا قانون کبھی نہ تبدیل ہونے والا قانون ہے، اور نہ تو تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَجْزَ بِهِ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا ضرور سزا دی جائے گی اس کو۔ یہاں پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن اس میں کچھ نرمی کا پہلو بھی ہے، لیکن بعض اوقات بدی کی جگہ نیکی جو ہے وہ اس کے اثرات کو دھو دیتی ہے، لیکن امان نامے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو بدی
کو دھو دیا جاتا ہے، لیکن توبہ کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ واقعی دل سے توبہ کی ہے، پھر وہ اس طرف دوبارہ رخ نہیں کرتا، یا پھر وہ زبانی کلامی ہی توبہ ہو رہی تھی اور تمام کے تمام کام جو کہ تو اس کے جاری و ساری ہیں، تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ مددگار۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پائے گا اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی یا مددگار، کہ اس گمان میں ہو انسان کہ ہمارا کوئی حمایتی مل جائے گا، کوئی مددگار مل جائے گا، لیکن وہاں اسے کوئی بھی ایسا نہیں پائے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر رب کو راضی کیا ہوگا اس جہان میں تو اس جہان میں ہم رب کو ہی پائیں گے، اسی کی نعمتوں سے ہمیں نوازا جائے گا، رحم سے، کرم سے، فضل سے، انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور جس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا تو وہاں اللہ کے وہ کسی کو نہیں پائے گا اپنے مددگار۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔